الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ارباب علم و بصیرت معزز سامعین، آج سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن اور تفسیر میں شروع کرنے لگے ہیں۔ میں نے آپ سے گوش گزار کیا تھا کہ 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک اللہ رب العزت کی ذات کا مخاطب سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل آل یعقوب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو دعوت دینے سے شروع کیا۔ اللہ رب العزت کا اسلوب اور ان کا مخاطب دعوت کا انداز تکلم تھا، اور جو کہ بہت فیصلہ کن تھا اور ڈیسائیڈڈ تھا۔ اس کے بعد اب یہاں سے رکوع نمبر 6، 7، 8 یہاں سے آنورڈ اللہ کا جو انداز تکلم ہے اور جو اللہ نے خطاب کیا بنی اسرائیل سے، وہ تہدید اور دھمکی کا انداز اپنایا ہے، اور بنی اسرائیل پر ایک فرد قرارداد جرم جو ہے نا، فرد جرم جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ امپلیمنٹ کی ہے ان پر۔ اور اسی طریقے سے اس منصب جلیلیہ پر جس پر بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہوا تھا، اس منصب جلیلیہ سے اور اس عہدے سے ان کو معزول کر کے امت محمدیہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، اور یہاں پر جو مسند نشینی ہے جس کو آپ انسٹالیشن سرمنی کہہ سکتے ہیں امت محمدیہ کی، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کے زوال کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت جو ہے، یہ اس کو عروج یا زوال یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس امت کا احوال اور اس امت کا جو فیوچر ہے وہ ان کے اعمال پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات نے قوانین طبیعہ جو ہیں، جنہیں آپ فزیکل لاز کہہ سکتے ہیں، وہ 2 قسم کے ہیں۔ یہ کائنات 2 لاز پر چل رہی ہے، ایک فزیکل لاز ہے اور ایک مورل لاز ہے۔ مورل لاز جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں یہ دونوں لاز کار فرمائے، فزیکل لاز اور مورل لاز۔ اللہ رب العزت کی ذات نے امت مسلمہ کی رہنمائی قرآن کے ذریعے فرمائی۔ آیت نمبر 61 میں جہاں ہم تلاوت کر چکے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ کیوں تھوپی گئی؟ اپنی بے عملی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے غضب کے مستحق ٹھہرے بنی اسرائیل۔ سیم ایز بیفور آئی سیڈ کہ امتوں کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے اعمال صالحہ یا ان کی شر انگیزیاں یا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں ہم نے ذکر کیا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ اینڈ تک کہ اللہ پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ پتھر کی طرح بنا دیتے ہیں، جنہیں ہم قصادات قلبی کا کہہ سکتے ہیں۔ قصادات قلبی میں پوری امت کبھی مبتلا نہیں ہوتی۔ امت کے جو قائدین ہوتے ہیں، امت کے جو علماء ہوتے ہیں، امت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو امت کو چلا رہے ہوتے ہیں نبی کے بعد،
کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا رکوع نمبر 7 میں 8 میں کہ جو اس امت کے علماء ہوتے ہیں وہ اس نبی کے وارث ہوتے ہیں، اس حدیث کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب اس کیفیت میں جب امت کے قائدین، امت کے لیڈران اور امت کے جو علماء ہیں، امت کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی ذات ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل قساوت قلبی کی شکار کر دیتے ہیں، ان کے دل پتھر کے کر دیتے ہیں، ان میں خیر اور شر کو دور فرما دیتے ہیں، تو پھر ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا جو فیصلہ ہے وہ ان کو مغضوب کر کے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ ذلت ان کا ٹھکانہ اور ان کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج آیت نمبر 75 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اب یہاں پر مسلمانوں کو، اوائل کے جو مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کیا تم لوگ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم لوگ توقع رکھتے ہو، آر یو ہوپ فل آن دیٹ، کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ معزز سامعین، احوال یوں ہیں کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ یہود اہل کتاب ہیں، ان پر ایک مکمل کتاب، ان پر ایک مکمل شریعت ایک نبی کے ذریعے نازل کی جا چکی ہے، لہٰذا یہ حاملین تورات بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، توحید کے علم بردار بھی ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو جب انہیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، اب یہ مسلمانوں کا حسن ظن ہے، تو اب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا، عقیدہ توحید تو آلریڈی ان کے پاس ہے اور عقیدہ آخرت بھی ان کے پاس موجود ہے، تو اب صرف رسول پر اور کتاب پر، کلام اللہ پر ایمان ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ تمنا تھا اور یہ خواہش تھی کہ یہ جلد سے جلد اسلام لے آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کے جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے درمیان میں منافقین، اوائل کی بات کر رہا ہوں، منافقین موجود تھے، اسی طریقے سے یہود میں بھی منافقین موجود تھے، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان کے جو قبائل تھے، ان کی جو سرداری تھی، میجورٹی تھی، ان کے زیادہ تر جو ان کے علماء تھے تورات کے، ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو جب یہ لوگ وہاں پر ڈسکس کرتے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جبکہ ان میں ایک گروہ یہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر جان بوجھ کر ان کو تحریف کر دیتے تھے۔ اب یہ یہود علماء کی صفات تھیں اس دور میں کہ وہ تورات میں بھی امینڈمنٹ کرتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو تعلیمات دیتی تھی ان کو وہ چینج کر کے اس کو ایکسپلین کرتے تھے اپنے ان لوگوں کو جو کم عقل تھے اور کم اہل علم تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان میں سے جو لوگ اپنے ان یہودیوں سے، ان اسکالر سے، ان لیڈران سے آ کر ملتے تھے تو ان کو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ملتے قَالُوا، وہ کہتے آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ خلوت میں اکیلے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے کہ تم بتا کیا رہے ہو جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر۔ اٹس مین کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو پہلے پریڈکٹ کر دیا گیا تھا، انڈیکیشنز جو تھیں وہ دے دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ بتا دی گئی تھیں، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا بھی ذکر آ چکا تھا۔ رکوع نمبر 4 میں اور 5 میں ذکر ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا تھا، اور حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے عہد لے۔
لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ لوگ حجت قائم کریں روز قیامت میں اللہ کو. جب اللہ کے حضور یہ جائیں گے مسلمان تو یہ حجت قائم کر سکیں گے کہ اللہ ان کو تو معلوم تھا پہلے اور ہم ان کو مزید بتاتے تھے، اس کے باوجود یہ ایمان والے نہیں ہوئے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے اللہ کو تو معلوم ہے ما یسرون، جو وہ لوگ چھپاتے تھے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے تھے. اب چاہے مسلمانوں کے سامنے وہ ایمان کی دکھلاوا کریں یا نہ کریں، منافقت ظاہر کریں نہ کریں، اب اللہ رب العزت کی ذات تو جانتی ہے. اب بے شک ان کے جو علماء تھے وہ مسلمانوں کو منع کرتے تھے، جو ابتدا میں مسلمان ہو رہے تھے، یہود سے اسلام کی طرف آ رہے تھے، بے شک وہ منافقت کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مسلمانوں کو مل کر کہتے تھے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اکیلے ہوتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ. ٹھیک ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ان پڑھ ہیں. ارباب علم و بصیرت، امی کا لفظ قرآن مجید میں اصل میں تو یہ مشرکین کے لیے آیا تھا اور مشرکین عرب کے لیے آیا تھا، کیونکہ ان کے اندر اس وقت پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا مسلمانوں کی طرف، اور مشرکین عرب کے پاس کوئی کتاب، کوئی نبی نازل نہیں ہوا تھا. اب یہاں پر یہ جو امی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں استعمال. میں اب جو آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، بظاہر تو یہ میری بات آپ لوگوں کو کڑوی لگے گی، بٹ اٹس اے بیٹر ٹروتھ. ایک کڑوا سچ ہے کہ آج بھی ہمارے لوگوں میں ہائی کوالیفائڈ لوگ، بڑی سے بڑی، اعلی سے اعلی ڈگریز ہیں. کمپیوٹر سائنسز میں آپ دیکھ لیں، میڈیکل سائنسز میں دیکھ لیں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل، پی ایچ ڈی، ایم اے، ایم ایس سی. یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ سب دنیاوی تعلیم ہے اور قرآن کی الف ب تک معلوم نہیں ہے، اور قرآن سیکھنے کا تردد بھی نہیں کرتے. اور بعد ازاں ہم لوگ اس چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے، ہماری مساجد کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اپنی مسجدوں کی توہین کرنے والے ہم خود ہیں. جب ہم اپنی مسجدوں کا اکرام نہیں کریں گے، ہم علماء کا اکرام نہیں کریں گے، ہم مؤذن کا اکرام نہیں کریں گے، ہم امام صاحب کا اکرام نہیں کریں گے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، تو سب سے پہلے اہانت اور اس کی جو انسلٹ ہے وہ ہم ہی کریں. انسلٹ یہ نہیں ہے کہ لازمی جیسے یہود اور نصارہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں گندگی پھیلائیں، لازمی یہ انسلٹ نہیں ہے. ایک چیز جس چیز کے لیے بنی ہے، اگر آپ اس چیز کو اتنی رسپیکٹ نہیں دے رہے تو آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. آپ اس چیز کی ویلیو نہیں وہ کر رہے، اڈاپٹ کر رہے، آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں. قرآن کریم کی انسلٹ یہ نہیں ہے کہ جیسے سویڈن میں قرآن پاک کو جلا دیا گیا، یا الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ قرآن پاک کے اوپر جس طرح وہ منحوس بدبخت ملعون قرآن پاک پر کھڑا ہوا اور اس نے قرآن کی توہین کی، فٹ بال بنا کر ککس ماری، اور اس کے بعد اس نے قرآن کا صفحہ صفحہ الگ کیا. قرآن کو الفاظ ساتھ نہیں دے رہے میرے. ہونا کیا چاہیے تھا جب ہمارے گھر کے ہر بچہ، ہمارے گھر کا مرد و زن، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، شیر خار بچہ قرآن کا اکرام تھا کہ قرآن کو پڑھتے اور قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کا اکرام ہے. جب گھر گھر کے اندر قرآن کی تعلیمات ہوتی، سب کچھ ہوتا، تو یہود اور نصارہ کی جرأت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی انسلٹ کر سکیں. آج ہم نے قرآن کو اپنی بہن بیٹیوں کی صرف شادی بیاہ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے سائے کے نیچے ہم بچیوں کو رخصت کر دیتے ہیں، یا موت فوت کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ کا کہیں پر کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ انسان خود تو قرآن نہ پڑھے اور مرنے کے بعد مولوی صاحب سے یا مدارس کے بچوں سے کہیں کہ 1000-2000 قرآن نہ یہ مردے کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اس کو ثواب پہنچا دیں.
میں ایصال ثواب کا انکار نہیں کر رہا، یہاں پر جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات تک پہنچنے کی آپ کوشش کریں. پھر فروعی اختلافات نکال کر کے جی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایصال ثواب، میں ایصال ثواب کا انکار نہیں کر رہا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. قرآن کو خود پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اپنی نسلوں کو، اپنی آل اولادوں کو قرآن والا بنائیں. لا يعلمون الکتاب الا امانی، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے سوائے اپنے بے بنیاد آرزوؤں پر. اللہ کا دین، اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی ہوپس کے مطابق، انسانی وشز کے مطابق، انسانی ڈیمانڈز کے مطابق نہیں چلتا. جب بھی کسی ملک کا، کسی قوم کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ ڈیزائرز کے مطابق نہیں چلتا. ڈیزائرز مین کہ امیر کے لیے اور ہو اور غریب کے لیے اور ہو. قرآن پہلے کہہ چکا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو سستے معاوضوں میں مت بیچو. امانی امیہ کہتے ہیں بے بنیاد چیزوں کو، بیس لیس چیزوں کو. وشفل تھنکنگز، انسان کی ذاتی خواہشات کے مطابق قرآن یا کانسٹیٹیوشن یا تورات یا قرآن نہیں چلے. نہ یہود کے مطابق چلے، نہ قرآن مسلمانوں کے مطابق چلے گا. جیسے اب یہاں پر جو مصداق ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بھی یہود کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، دونوں کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہوگا یا قرآن جو ہوگا اس کے کچھ حصوں کو آپ مان لیں اور کچھ حصوں کو آپ ٹھکرا دیں. نیور ایور. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. ویل ہلاکت، بربادی. ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی. ارباب علم و بصیرت، جہنم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نام ویل ہے، اور اس ویل سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم پھر یقولون، وہ کہتے ہیں ھذا، یہ من سے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ الفاظ دوسری دفعہ آ رہے ہیں. وہاں پر ہے لتشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہاں پر ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کریں اس کے بدلے میں بینیفٹس، قلیل بینیفٹس. ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر یہود علماء کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ یہود علماء کے بارے میں کہ وہ جو ان پڑھ امی لوگ ہوتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، جو ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے صرف علماء پر، کہ جی اب کیا کرنا ہے آپ بتائیں، اللہ کیا کہتا ہے یا حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا اس میں. تو وہ اپنی مرضی کا فتویٰ دے کر ان کی ڈیمانڈز کے مطابق، ان کی وشز کے مطابق وہ فتویٰ دے کر ان سے پرسنل بینیفٹس لے لیا کرتے تھے. یہاں پر وہ ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اب پھر یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ جو بات کرنے لگا ہوں اس چیز پہ، بات تو سچی ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. یہ مصرع ہے نا ایک شعر کا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو سیم ایز اوور ہیئر ان آر مسلمز، ہمارے مسلمان علماء میں بھی، مسلمان مفتیان میں بھی چند میں آئی ایم ناٹ انڈیکیٹنگ ایوری ون، چند ایک ایسے ہیں جو آج بھی مرضی کے فتوے اور مرضی کا دین، مرضی کے آیات دین میں تحریف کر کے وہ پیش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا، 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور امت کو گمراہ کیا ہوا ہے. اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا تھا، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. قرآن کو جب آپ خود سیکھیں گے، قرآن کا اسلوب کیا، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے ہم سے، جب خود پتا ہوگا تو علماء کے محتاج کیوں ہوں گے. اب یہاں پر ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جی جو مولوی پروفیشن ہے نا آج کے دور میں، یا عالم کا جو پروفیشن ہے یا مولوی کا جو پروفیشن ہے، وہ ہم لوگوں نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کریٹ کیا. آپ دنیا دار ہیں،
ٹھیک ہے, آپ نے کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم سیکھی ہے, آپ اسکالر بنے, اعلیٰ سے اعلیٰ اسکالر بنے, سائنس میں, کمپیوٹر سائنسز میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل میں, لیکن نہیں سیکھی تو اللہ کا قرآن نہیں سیکھا, عربی نہیں سیکھی, قرآن سیکھنے کے لیے احادیث کا علم نہیں سیکھا, اور ڈیپینڈنٹ ہو گئے مولویوں پر. اب جب مولویوں کے رحم و کرم پر ہو گئے ہیں تو پھر جب مولوی پروفیشن آپ نے خود کریٹ کر دی ہے تو پھر جو مولوی کہتے ہیں اس کی مانو بھی صحیح, لیکن معاملات وہ ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سے ہدایت بھی مانگے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی, دین میں تحریف کی, خواہ وہ یہود علماء ہو خواہ آج کے علماء ہو. وویل لہم مما یکسبون, اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں. یہ فتویٰ فروشی, یہ دین فروشی, یہ لوگوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے اور دین, غریب لوگوں کے لیے اور دین, امیروں کو اور انداز سے ملنا, غریبوں کو اور انداز سے ملنا. سوری ٹو سے بیٹر ٹروتھ ہے, ہمارے علماء میں یہ چیز موجود ہے. ہمارے علماء کا امیر کو ملنے کا انداز اور ہوگا, غریب کو ملنے کا انداز ہوگا. میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ چیز ہمارے اکابرین میں نہیں تھی. ہمارے اکابرین کے پاس غریب سے غریب بھی آ جاتا تھا, امیر سے امیر بھی آ جاتا تھا, ان کا انداز تکلم ایک ہوتا تھا. لیکچر لمبا ہو جائے گا. امام مالک کے پاس بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ شاہی محل میں تشریف لائیں اور میرے بیٹے کو دین کی تعلیم دیں, تو امام مالک نے ریفیوز کر دیا تھا. انہوں نے کہا سوری ٹو سے, آپ بادشاہ ہوں گے اپنے لیے ہوں گے, وہ شہزادہ اپنے لیے, بٹ جب یہاں پر بیٹھ کر ہر بچہ جیسے عام بچہ بیٹھ کے دین سیکھ رہا ہے, اگر شہزادہ اس طریقے سے آئے گا تو موسٹ ویلکم, میں پڑھاؤں گا, ادروائز نہیں. تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام مالک کے پاس بھیجا تھا پڑھنے کے لیے. تو یہ ہونا چاہیے کرائٹیریا, ناٹ کہ امیر کے لیے اور انداز تکلم ہے, غریب کے لیے اور ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, وہ کہتے تھے, وقالوا وہ کہتے تھے, لن ہرگز نہیں, لن تمسنا النار ہمیں آگ چھوئے گی, الا مگر ایاما دن, معدودا گنے چنے. اب یہود علماء کے پاس جو غریب لوگ جاتے تھے یا مالدار لوگ جاتے تھے اپنی مرضی کے فتوے لینے کے لیے, تو اس وقت ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بہت کلوز ہیں, اور نو ڈاؤٹ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی. تو اگر اللہ ہمیں حجت پوری کرنے کے لیے آگ میں ڈالیں گے بھی صحیح, تو آگ ہمیں وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوگی, آگ ہمیں چند دنوں کے لیے چھوئے گی, ہم تا دیر یا زیادہ دیر کے لیے آگ میں نہیں رہیں گے, بیکاز آف دیٹ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. اور یہ بھی اللہ پاک ان لوگوں کو آگ میں اس وجہ سے ڈالیں گے, ان لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہ جن کو آپ لوگ کہہ چکے ہو, قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم, تاکہ وہ حجت قائم کریں گے, یا اللہ یہ تو کہہ چکے تھے, ان کے پاس تو کتاب بھی پہنچ چکی تھی. یہ اسی رکوع کی بات کر رہا ہوں جو شروع میں پڑھی آیت. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اب اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے, اتخذتم, کیا انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کی ہے, عند اللہ عہدا, اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے. فلن یخلف اللہ عہدا, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. کیونکہ اللہ کسی کے باؤنڈ تو نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے, اس کو نہیں ڈالوں گا, یا جو تم کہو گے میں وہ کروں گا, یا جو یہود علماء کہیں گے اللہ ویسا کریں گے. یہ آج کے ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے, جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مینو میرا پیر بخشوا دے گا, مینو میرا مرشد بخشوا دے گا. اللہ کے ساتھ کسی کا معاہدہ نہیں ہے. کوئی پیر صاحب نے اللہ سے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, کوئی پیر صاحب, کوئی بزرگ, کوئی اکابر کسی کو نہیں بخشوائے گا. جب قرآن کہتے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہوں گے, میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا, قرآن کہہ رہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جب ہر بندے کو نفسی نفسی ہوگی تو وہاں پیر صاحب کو نفسی نفسی ہوگی. پیر صاحب بھی لائن میں لگے کھڑے ہوں گے. ہاں وہ پیر, وہ اکابر, وہ مرشد جو دین کی اصلاح کرے اور اللہ کا راستہ بتائے اور ہدایت کا راستہ بتائے. یہ نہیں کہے کہ بس میں تمہارا گارنٹیر بن گیا ہوں, اب جنت کا ٹھیکہ میں نے لے لیا, تم میری بیعت ہو گئے ہو, اب جنت میں تمہیں لے کر جاؤں گا. نہیں, وہ آپ کو ہدایت کا راستہ بتائے, رسول اللہ کی تعلیمات والا راستہ بتائے, اصحاب اہل بیت والا راستہ بتائے, آل رسول والا راستہ بتاتا ہے. اور اللہ کا
اللہ کا بتایا ہوا اور قرآن کا کانسٹیٹیوشن آپ کو بتاتا ہے تب ٹھیک ہے. وہ پیر، وہ جو مرشد ہے، وہ جو بزرگ ہے، قابل ستائش ہے. لیکن اگر وہ پیر، وہ بزرگ یہ کہہ دیتا ہے جی میں ٹھیکیدار بن گیا ہوں جنت جہنم کا، سوری ٹو سے ہاتھ جوڑ کر معافی ہے جی، میں پیروں کا منکر نہیں ہوں. الحمدللہ میرے والد صاحب خود ایک عالم دین ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، لاکھوں لوگ ان کی بیعت ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں. انہوں نے راستہ بتایا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، رجوع اللہ کی طرف لے کر گئے، رسول اللہ اور اصحاب اہل بیت اور آل رسول کا راستہ بتایا. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ اور گھیراؤ کیا اس کا، خطیئتُهُ ان کے گناہوں کا. مثلا ایک شخص سود خور ہے، باز نہیں آ رہا، نماز کا بھی پابند ہے، عبادت بھی کرتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی تو بات ہی نہ کرے نا جی کتنی کرتا ہے، لیکن ارد گرد اس کے ایک گناہ یا برائی چھائی ہوئی ہے، اور اس برائی نے اس پر اتنا غلبہ پا لیا ہے کہ اس کے دل پر وہ جو سیاہ دب ہے اس نے اس کے پورے دل کو احاطہ کر لیا. وہ احاطت بہ خطیئۃ، اس غلطی کی وجہ سے اس کے پورے دل پر وہ چیز حاوی ہو چکی ہے. اب ایمان رخصت ہو جائے گا. نیکیوں کے انبار بے شک ہیں، اور اگر دل میں شرک موجود ہے، جھوٹ موجود ہے، فسق موجود ہے، منافقت موجود ہے، کذب موجود ہے، شرب علی الخمر موجود ہے، تو پھر معاملہ، کیونکہ علماء کے نزدیک ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں المعاصی برید الکفر، المعاصی برید الکفر، گناہ تو کفر کی ڈاک ہے، گناہ کفر کی ڈاک ہے. وہ کس طرح ڈاک بنتی ہے جی؟ وہ گناہ جو آہستہ 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 آپ کے جسم کے اندر، آپ کی فزیکل موریلٹی کے اندر بھی، فزیکل مورلز کے اندر بھی، اور موریلٹی لاز کے اندر بھی، جب وہ چیز مورلی اور فزیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ایمان کو آپ کے دل سے نکال دے گی. یہاں پر یہ چیز موروج. فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ اہل جہنم ہے. فاولئک بمعنی پس، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، میں کسی پر تنقید کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر اصلاح کے لیے اور سمجھانے کے لیے کوئی بات کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہوں. اگر کوئی چیز کسی انسان کو اپنا آئینہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو میرا مراد یا میری تنقید کوئی بھی نہیں ہے. میں سب سے بڑا اپنا ناقد خود ہوں، مجھے سب سے زیادہ برائیاں اپنے اندر نظر آتی ہیں، مجھے سب سے زیادہ عیب اپنے اندر نظر آتے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں دنیا کے ہر انسان کو اگر وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور نیک، متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہوں. لیکن فرض کریں، اب یہاں پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، کوئی انسان ہے، کوئی خیراتی ادارہ بنا لیتا ہے، یتیم خانہ کھول دیتا ہے، ہاسپٹل بنا لیتا ہے، کوئی چیریٹی کا کام کرتا ہے، کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود، فلاح و بہبود کے کام کرنے کے باوجود خود سودی لین دین کا بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور دھوکہ دہی کا کام کرتا ہے، فریب کا کام کرتا ہے، دکھلاوے کا کام کرتا ہے، منافقت کا کام کرتا ہے. اب اس کی وہ جو تمام چیریٹیز، اس کے ویلفیئرز کے، اس کے فلاح کے جو کام ہے، وہ سب مسخ ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. مگر وہ لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک اعمال جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، اس میں منافقت نہیں ہوگی، ریا نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، دکھلاوا نہیں ہوگا، قرآن کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوں گی، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی، اکابرین، صلحاء، مفسرین، محدثین، مفتیان نے جو بتایا ان کے مطابق ہوں گی. اور نیکی کا ایک جامع تصور یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑا جو مجاہدہ کرے گا، صراط الذین انعمت والے جو لوگ ہوں گے، یہاں پر وہ لوگ مراد ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اہل جنت، ہم فیہا خالدون، جنت والے بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا وہ دوبارہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا. ارباب علم و بصیرت، 9 رکوع مکمل ہوئے، اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے.
9ویں رکوع میں میں نے کچھ کڑوی باتیں کی ہیں. بنیادی طور پر یہ آیات یہود اور مسلمان دونوں میں جو منافقین موجود تھے ان کی سمٹمز تھیں, ان کی انڈیکیشنز تھیں, ان کے بارے میں تھیں. من حیث القوم, مجھ سمیت ہم اپنے آپ کا خود محاسبہ کریں اور دیکھیں کیا میرے اندر جو ایمان ہے وہ ایکوریٹ قرآن والا ہے. ایمان اور عقیدہ دو الگ الگ چیزیں. ایمان اور عقیدے دونوں کو کمپیئر مت کریں, دونوں کو ایک چیز مت لے کر جائیں. عقیدہ ہمیں وراثتی ملا ہوا, ایمان 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 باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالیوم الآخر. کیا ایمان کی بات ہے. مجھے پتہ ہے میرا عقیدہ ہے میں نے مرنا ہے, کیا میں مرنے کو تیار ہوں؟ میرا عقیدہ ہے روز جزا جنت جہنم ہے, کیا میں تیار ہوں اس چیز کے لیے؟ ہاں, سوری ٹو سے, انتہائی معذرت کے ساتھ. آج ہم مسلمانوں کو وہ اللہ چاہیے جو صرف اس کا ہو. انسانوں کو وہ اللہ چاہیے جو صرف اس کا ہو, جو صرف رحمتیں کرنے والا ہو, آزمائشیں دینے والا نہ ہو. وہ اللہ نہیں چاہیے. وہ اللہ چاہیے جو رحمتیں والا ہو. اللہ کی 70 ماؤں سے زیادہ ممتا اور رحمت اور شفقت نظر آتی ہے, اللہ کا قہار ہونا نظر نہیں آتا. ایک بات. دوسری چیز, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مل گئے جو شافی ہیں, جو میری شفاعت کریں گے. پھر اعمال کو تو میں گٹھڑی بنا کے ایک طرف پھینک دوں, ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی کی تعلیمات, صحابہ کی ساری زندگی کی تعلیمات, اصحاب اہل بیت کی قربانیاں, آل رسول کی قربانیاں, ان کا مقصد کیا تھا؟ ورنہ وہ بھی کہہ سکتے تھے آپ اور میں دور کے رشتہ دار ہیں, آل رسول, آل حسین, آل علی, آل فاطمہ ذبح ہو گئے کربلا کے میدان میں, کہہ سکتے تھے میرے نانے کا دین ہے. اعمال والی زندگی گزاری ہے. ایمان اور عقیدہ دونوں صراط الذین انعمت والا ہو, یہ مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے راہ ہدایت بنائے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بطور ہدیت و فتن پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم